پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت اور ایک وصیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس سے دوستی کرتا ہے، کس کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور اس کے مال سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی بھی لوگ پرواہ کم کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات آپ لوگ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر تو نمازی اور یہ اور وہ رہتے ہیں، لیکن ان کے مال سے زیادہ استفادہ، زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ رہتے ہیں جو دین سے دور رہا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی اسی طرف فرمائی، چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا۔ دیکھو، تم صحبت اختیار کرنا تو کسی مومن کی صحبت اختیار کرنا، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی شخص کھائے، تمہارے دسترخوان پر صرف متقی شخص بیٹھے۔ گویا اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کو دو وصیت کی ہے۔ ایک وصیت تو یہ ہے کہ تم اپنا ساتھی صالحین اور نیک لوگوں کو بناؤ، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ تمہارے دسترخوان کے اوپر بیٹھنے والے، تمہارے مال سے فائدہ اٹھانے والے وہ کون سے لوگ ہوں؟ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ پہلی وصیت ساتھیوں اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ انسان کے اخلاق اور اعمال اور دین پر اس کے ساتھی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان خود نیک ہوتا ہے، لیکن برے لوگوں کی صحبت جب اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ اٹھتا ہے، یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ جو ہیں، جو برا کام کرتے ہیں، وہ برے لوگ جو گندے خیالات رکھتے ہیں، اس کی قباحت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور جانتے ہیں یہ انسان کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انسان کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ انسان کسی برائی کو برا نہ سمجھے، بلکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف سے دفاع کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اگرچہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کی بعض ایسی اخلاقی خوبیاں جو ہیں ان کو گنانا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ اصل جو برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، دینی لحاظ سے اس برائی کو گویا آپ برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ایک ثانوی چیز جو اخلاقی خوبی ہے اس کی وجہ سے اسے آپ اپنے قریب کیے ہوئے ہیں، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ ثانیاً، جو شخص کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، ضروری یہ ہے کہ اس صحبت کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی شخص گندگی کے پاس بیٹھا ہوا ہو اور وہ گندگی کی بدبو اس تک نہ پہنچ جائے۔ ایک بے جان چیز ہوا کرتی ہے، ایک شیشی ہے، اس کے اندر اگر آپ خوشبو رکھ دیجئے، خوشبو نکال کر کے پھینک دیجئے، دھو دیجئے، 2-3 بار دھوئیے، پھر بھی اس میں اس خوشبو کا اثر رہ جایا کرتا ہے۔ اس میں گندگی ڈال دیجئے، گندگی کو نکال کے پھینکیے، دھو دیجئے، لیکن پھر اس گندگی کا اثر رہا کرتا ہے۔ تو ایک انسان ایسا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اسی لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دوسری جو وصیت یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو اپنے یہاں مہمانی کی دعوت دیتا ہے، یہ نہیں کوئی مہمان بن گیا، مہمان کوئی بن جائے، جیسا یہ ہے، نیک ہے یا برا ہے، اس کی خاطر مدارات کرنی چاہیے۔ لیکن انسان کسی کو اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا ہے، کہ حتیٰ کہ کسی کو اپنے ہاں مزدور رکھنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ کسی انسان کو بطور ہدیہ کے، بطور تحفہ کے کچھ مال دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی زکوٰۃ اور اس کا صدقہ ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ صدقہ اور زکوٰۃ کسی کو دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی
اور پرہیزگار بندہ ہو۔ کیوں ساتھیو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نیک بندہ ہوگا آپ اسے نیک مال دیں گے تو آپ کے مال کو اللہ کی عبادت اور نیکی کے کام پر لگائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک فاسق اور فاجر ہے، آپ کا ہدیہ قبول کرے گا تو ہو سکتا ہے زبان سے جزاک اللہ خیر کہہ دے، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے ہاں کھانا کھانے آئے گا، کھانے کے بعد آپ کے کھانے میں 50 عیب بھی نکالے گا، لیکن ایک نیک بندہ ہے تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو دعا کرے گا تو جو اللہ تعالیٰ کا جتنا ہی نیک بندہ ہوگا آپ کے اس احسان کو اپنے اوپر لیتے ہوئے دل سے آپ کے لیے دعا کرے گا تو ایسے لوگوں کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، تو وہ نیک ہوں گے تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ وصیت کی کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، ساتھ کرو تو کس کا ساتھ کرو؟ کسی مومن کا ساتھ کرو، اور اگر کسی کو کھانا کھلاؤ تو وہ کون ہونا چاہیے؟ جو نیک ہو اور متقی ہو، تاکہ تمہارے اس مال کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، نہ کہ تمہارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین کے کام پر، آخرت کے کام پر ہماری مدد کریں، اور ہمارے مال ایسے ہی لوگوں کے پاس جائے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔